اس سوال کا جواب دیں۔ سوال کے دو حصے۔ آخری حصہ یہ ہے کہ کیا جزا اور سزا کی جگہ آخرت نہیں ہے؟ تو پھر قبر کے اندر سزا کا کیا مطلب ہے؟ سوال ذہن میں ہے؟ یہ ایک سوال کی تین شقیں ہیں جی۔ اچھا، سوال کا جواب دینے سے پہلے میں معذرت کے ساتھ یہاں پر ایک تصحیح کر دینا چاہتا ہوں کہ جس آدمی نے بھی یہ سوال لکھا ہے اس نے یہ جو دوسرے نمبر پر کہا ہے نا کہ برائے مہربانی قرآن پاک کی روشنی میں اس سوال کا جواب دیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم حدیث کو نہیں مانتے ہو؟ سنت کو تسلیم نہیں کرتے ہو؟ حدیث بھی تو قرآن پاک کی تشریح کا نام ہے، کیا خیال ہے؟ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ قرآن پاک کی تشریح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یا قرآن پاک سے ہٹ کر تو کچھ بھی نہیں فرمایا، کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بول سکتے ہیں؟ قرآن پاک سے ہٹ کے کوئی بات فرما سکتے ہیں؟ تو پھر اس کا کیا مطلب کہ آپ صرف قرآن پاک کی روشنی میں اس سوال کا جواب؟ اس لیے یہ نا سوچ ہی غلط ہے، یہ سوچ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یا قرآن و سنت کی روشنی میں اس سوال کا جواب دے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو اب آتے ہیں سوال کے جواب کی طرف۔ اچھا، پہلی ایشو یہ ہے کہ کیا شریعت میں بھی اسی گڑھے کو قبر کہتے ہیں کہ جس گڑھے کو ہم اپنی زبان میں قبر بولتے ہیں؟ نہیں، شریعت کی اصطلاح میں اس گڑھے کو قبر نہیں کہا جاتا کہ جس گڑھے کو ہم اپنی زبان میں قبر بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں موت سے لے کر قیامت تک، دوبارہ اٹھنے تک، یہ جو درمیان کا وقفہ ہے، یہ جو بیچ کا پیریڈ ہے، اس سارے پیریڈ کا نام قبر ہے، جس کو برزخ بھی کہا جاتا ہے، عالم برزخ۔ تو اسی کا نام شریعت کی اصطلاح میں بولیے قبر ہے۔ اگر اسی گڑھے کو قبر کہا جائے یا اس گڑھے کو قبر تسلیم کیا جائے پھر تو ڈھیر سارے لوگ عذاب قبر سے بچ جائیں گے، جو کافر ہیں، جو دفن کرتے ہی نہیں ہیں، جو جلا دیتے ہیں، یا جو سمندر کے اندر لوگ ڈوب جاتے ہیں، یا جن کو کوئی جانور کھا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر وہ تو اس طرح قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اس لیے قبر کی وہ تشریح نہیں کہ جو ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں، بلکہ قبر اس سارے پیریڈ کا نام ہے کہ جو ایک بندے کی موت سے شروع ہوتا ہے وہ پیریڈ اور دوبارہ اٹھنے تک وہ جاری رہتا ہے۔ اس کو شرعی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ قبر۔ تو جب عذاب قبر بولیں گے تو مراد ہوگا عذاب برزخ، ٹھیک ہے؟ اب اس طرح کوئی بھی بندہ عذاب قبر سے نہیں بچ سکتا، چاہے وہ سمندر میں ڈوب جائے، چاہے وہ کسی جانور کے پیٹ میں چلا جائے، چاہے اس کو آگ میں جلا دیا جائے، راکھ بنا کے اڑا دیا جائے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ گناہگار ہے، کافر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے پر قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سوال حل ہوا کہ شرعی اصطلاح میں اس گڑھے کا نام قبر نہیں ہے،
بلکہ موت سے لے کر دوبارہ جی اٹھنے تک، قیامت تک کا یہ جو بیچ والا پیریڈ ہے، اس کا نام قبر ہے۔ اچھا جی، کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی روشنی میں سوال کا جواب دیں۔ جی، قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، اور پوری دنیا کے علماء اور سارے مسلکوں کے علماء اس بات کو پر متفق ہیں کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ ٹھیک ہے، اب دلیل قرآن مجید سے سنیے۔ 24واں پارہ سورہ مومن، آیت نمبر 43۔ جس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے آل فرعون کا تذکرہ فرمایا، وہاں اللہ فرماتا ہے کہ النار یورزون علیہا غدوا وعشیا۔ اب یہ دھیان سے سنیے گا، آل فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے النار یورزون علیہا غدوا وعشیا، کہ آل فرعون کو صبح و شام آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت عذاب کے اندر مبتلا کر دو۔ ترجمہ سمجھ آ گیا؟ جی، آیت کا